بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ 9th کلاس آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ نظم نمبر 2 جس کا عنوان نعت ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم نعت اور اس کی تشریح کی طرف بڑھیں، ہم سب سے پہلے جو ہے وہ شاعر کا تعارف، اور شاعر ہے امیر مینائی۔ آپ 1828 میں پیدا ہوئے، سن 1900 میں آپ نے وفات پائی۔ منشی امیر مینائی نصیر الدین حیدر شاہ عودہ کے عہد میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام مولوی کرم محمد تھا۔ آپ حضرت مخدوم شاہ مینائی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے تھے، اسی لیے اپنے نام کے ساتھ مینائی لکھتے تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مفتی سعد اللہ رام پوری سے حاصل کی۔ بعد ازاں تعلیم کی تکمیل کے لیے علماء فرنگی محل کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ منشی مظفر علی اسیر سے شاعری میں اصلاح لی۔ کم عمری میں شاعری میں بلند مقام حاصل کر لیا۔ ابھی آپ کی عمر 20 سال تھی کہ نواب واجد علی خان نے اپنے دربار میں طلب کیا اور کلام سنا۔ 42 سال رامپور کے نواب یوسف علی خان اور نواب کلب علی خان کے استاد رہے۔ آخری زمانے میں نواب مرزا داغ نے انہیں حیدرآباد بلوایا، وہاں جاتے ہی بیمار ہو گئے اور اسی بیماری کے دوران میں انتقال ہوا۔ امیر مینائی کا شمار اپنے عہد کے قادر الکلام شاعروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے تمام اصناف میں شاعری کی، مگر غزل اور نعت کی طرف زیادہ رجحان رہا۔ آپ کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رعنائیوں کا مجموعہ ہے۔ ان کی نعتوں میں آورد کے مقابلے میں آمد کا رنگ غالب ہے۔ انہوں نے محاورات اور ثناؤ کو اس عمدگی سے برتا کہ کلام میں کہیں بھی تصنع یعنی کہ بناوٹی پن جو ہے پیدا نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے الفاظ اور تراکیب کا استعمال بھی محتاط ہو کر کیا اور حتی الامکان سادگی اور روانی کو پہلو پیش نظر رکھا ہے۔ ان کی نعتوں میں درد و اثر، سوز و گداز کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔ ان کی تصانیف میں 2 عشقیہ دیوان، میرات الغیب، صنم خانہ عشق، اور ایک نعتیہ دیوان محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی دیوان سے آج کی جو نعت ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ لی گئی ہے، شامل ہے۔ انہوں نے شاعروں کا ایک تذکرہ انتخاب یادگار کے نام سے مرتب کیا۔ ان کا ناتمام لغت امیر اللغات، لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو، تو امیر اللغات ابھی ان کا ایک اہم علمی کارنامہ ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا شاعر کا تعارف۔ اب ہم جو ہے نظم کی طرف آتے ہیں، اور جیسا کہ لیکچر کے آغاز میں آپ کو بتایا گیا کہ نعت جو ہے وہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، آپ کی ذات و صفات کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے، اور اس کو سننے کے بعد جو ہے وہ ہمارے دلوں میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید جو ہے عقیدت اور محبت کے جذبات جو ہے وہ اجاگر ہوں۔ تو آئیے جناب، نعت کے پہلا شعر اور پھر اس کی مختصر تشریح۔ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ تو صبا کہتے ہیں صبح کی ٹھنڈی ہوا کو، ٹھیک ہے جی۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اے ہوا تو مدینے سے آتی ہے، کیونکہ تجھ سے مدینے کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ امیر مینائی کا شمار اپنے عہد کے قادر الکلام شاعروں میں ہوتا ہے۔
انہوں نے تمام اصناف میں شاعری کی، مگر غزل اور نعت میں زیادہ رجحان رہا۔ ان کی نعتوں میں درد و سوز کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔ تشریح طلب اس شعر میں بھی امیر منائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے زیادہ محترم اور مقدس ہستی ہیں، تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس سے منسلک تمام اشیاء ہمارے لیے قابل محترم اور مقدس ہیں۔ اس لیے شاعر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ اور اس میں موجود اشیاء سے بہت عقیدت رکھتا ہے۔ بقول شاعر کہ اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ مدینے سے دوری میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ جس فضا میں سانس لے رہا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہوا مدینے کی فضاؤں سے ہوتی ہوئی آئی ہے اور اس میں مدینے کی مہک رچی بسی ہے۔ اس صبح کی ہوا کی وجہ سے میں تازہ دم ہو جاتا ہوں اور مدینے کے تاجدار کی خوشبو میری زندگی کو مہکا دیتی ہے۔ شعر نمبر 2۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ مفہوم: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انسانوں تک محدود نہیں بلکہ چرند پرند، حیوانات اور جمادات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ تشریح طلب اس شعر میں امیر منائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبوب شخصیت ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے میں مصروف ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لازم ہے۔ اس لیے ہر چیز قدرت کی تعریف میں مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ نے بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صرف اللہ اور اس کے فرشتوں اور انسانوں تک ہی محدود نہیں بلکہ جمادات و نباتات، حیوانات اور انسان، ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہر وقت مصروف عمل رہتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی محسن انسانیت ہیں اور دنیا میں ہماری کامیابی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر چرند پرند، حیوان و انسان کی زبان پر رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی وجہ سے ہی کائنات کا وجود ہے اور اس سے ہی کامیابی کی خوشخبری سنائی جا سکتی ہے۔ آج کا لیکچر اور شعر نمبر 3۔ جیوں تیرے در پر، جیوں تیرے در پر، مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت، یہی آرزو ہے۔ مفہوم: میری آرزو ہے کہ میں زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر گزاروں اور مجھے موت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آئے۔ تشریح طلب اس شعر میں امیر منائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا جینا اور مرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کیونکہ وہی وجہ کائنات ہیں، وہی وجہ تخلیق کائنات ہیں، یعنی ان کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہمیں اس دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔ اس لیے میری یہ شدید خواہش ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضر ہوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہی موت آئے۔ بقول شاعر: میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے،
مجھ نکمے کی یہ التجا ہے، میری سانس نکلے در مصطفیٰ پر، غم دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے سناتے۔ شاعر کہتا ہے کہ میری زندگی کی اگر کوئی خواہش ہے تو وہ بھی یہی ہے، اور اگر کوئی دلی حسرت ہے تو وہ بھی یہی ہے کہ میرا وقت در حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو کر گزرے، اور اس در پر حاضری دوں تو موت تک میرا وقت بسر ہو جائے۔ شعر نمبر 4۔ جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی 400 ہے۔ مفہوم کہ میں جس طرح بھی آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہوں، میں جس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کو جلوہ نظر آتا ہے۔ تشریح طلب اس شعر میں امیر منائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے مقدم اور افضل ذات ہے۔ اللہ کی ربوبیت جہاں تک ہے وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت موجود ہے۔ بقول مولانا الطاف حسین علی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے ہر سو باغ و بہار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مظاہر ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں دل مسرور ہوتا ہے تو ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں عملی شکل میں دکھائی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بخشش کا سامان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہی ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے مفہوم کہ تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ رکھو۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے، اور یہ میری زندگی کا خوبصورت ترین لمحہ ہے جب میرا دل یکسو ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ تو یہ تھا بچوں آج کا لیکچر، اور کمنٹس میں آپ بھی درود و سلام ضرور بھیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو در حبیب پر حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے محمد امین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔